عشق نبی میں کیا بتلاؤں، کیا کیا میں نے پایا ہے۔ عشق نبی میں کیا بتلاؤں، کیا کیا میں نے پایا ہے۔ ان کا ثنا خواں ان کا بھکاری یہ ادنا کہلایا ہے۔ ان کا ثنا خواں ان کا بھکاری یہ ادنا کہلایا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام دیکھنے والوں کو سرور مدنی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بزم نور میں آپ کا سب کا خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ کا تعارف کرواؤں گا اپنے مہمانان گرامی سے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے محترم خطیب مفتی ظہور احمد قادری نوری صاحب، اور اس کے علاوہ دو ثنا خوان، کم سن ثنا خوان میرے ساتھ موجود ہیں جو ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں مستفید فرمائیں گے۔ کم سن ثنا خوان فیروزی برادران سفیان فیروزی اور عبدالحفیظ فیروزی۔ محترم ناظرین کرام، ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کی اجازت سے سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور بچوں سے ہم گزارش کریں گے کہ حمد باری تعالیٰ سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ۔ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ میرے مولا 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 اللہ 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 اللہ۔ کھل جائے در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے۔ کھل جائے در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے۔ دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ۔ میرے مولا 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 اللہ 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 جی ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے آپ نے ہم باری تعالیٰ پیش کی۔ آج کا پروگرام اللہ تعالیٰ کے جو فرائض
ہم پر ہیں، ان میں نماز سب سے اہم فریضہ ہے۔ اقیم الصلاۃ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اسے ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم ہے، کھڑے ہو کر پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے تو آپ کو بیٹھ کر پڑھنا ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھنا ہے، اشاروں سے پڑھنا ہے، لیکن نماز ترک نہیں کر سکتے۔ لیکن بعض اوقات بتقاضۂ بشری نماز چھوٹ جاتی ہے، تو اسے ہم کس طرح ادا کریں گے؟ آج کا ہمارا موضوع قضا نماز کی ادائیگی کے حوالے سے ہے، تو ہم مفتی صاحب سے گزارش کریں گے کہ اس حوالے سے نماز کی اہمیت اور نماز جو قضا ہو جاتی ہے اسے ہم کس طرح ادا کریں گے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں مفتی صاحب۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا ہے، اور بہت ہی بہترین آپ نے موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ تمام فرائض میں سب سے پہلے جس فرض کی اہمیت ہے وہ نماز ہے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن احکامات کے متعلق ہمیں ارشاد فرمایا ہے ان میں سے اولین نماز ہے۔ نماز کی تاکید سب سے زیادہ، اور اس کی اہمیت کا آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں، دیگر جتنے بھی احکامات ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے یا دیگر فرائض ہیں، ان کے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زمین پہ نازل فرمائے۔ اور جب نماز کی باری آئی تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پہ بلایا، لامکاں بلایا، اور وہاں پہ نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اور احادیث میں بھی اس کی بڑی تنبیہ آئی ہے، اور یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ بتقاضۂ بشریت کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اور انہیں ادا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ان کی ادائیگی کو قضا کرنا کہتے ہیں، یعنی جو فرض رہ جائے کسی وجہ سے تو بعد میں اسے ادا کیا جائے تو وہ اسے قضا کرنا کہتے ہیں۔ اور جان بوجھ کے نماز قضا کرنا یہ بہت سخت گناہ ہے، اور قرآن مجید میں اس کی مذمت آئی۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کے متعلق حضور سے استفسار فرمایا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں، جو نمازوں کو قضا کرتے ہیں۔ اس آیت میں ویل کا ذکر ہوا۔ اس کے متعلق صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی خان صاحب فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے ویل نامی، وہ اس قدر خطرناک وادی ہے کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتا ہے۔ اس میں وہ لوگ ڈالے جائیں گے جو نمازوں کو قضا کرتے ہیں۔ اور امام احمد ذہبی فرماتے ہیں کہ ویل جہنم میں ایک ایسی وادی ہے کہ جس میں اگر پہاڑ بھی ڈال دیے جائیں تو وہ اس کی گرمی سے پگھل جائیں، اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے کہ جو نمازوں کو قضا کرتے ہیں۔ تو نماز اگر کسی کی قضا ہو جاتی ہے مفتی صاحب، تو وہ کس طرح اس کو کیلکولیٹ کرے کہ میری اتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں اور پھر میں اس کو ادا کروں؟ دیکھیں، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جتنی نمازیں رہ گئی ہیں ان کا قضا کرنا لازمی ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے قضا نمازوں کے متعلق یا نمازوں کے متعلق ہی پوچھا جائے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی تمام قضا نمازوں کی کیلکولیشن کر لے، اور جتنی قضا نمازیں ان کی اس کے ذمہ بنتی ہیں ان کو آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کر دیں کہ یہ تمام فرائض میں سب سے پہلے ہے۔ تو اگر اسے بلوغت کا وقت یاد ہے کہ میں کب بالغ ہوا تھا اور کتنی نمازیں رہتی ہیں تو تب اس حساب سے حساب لگا لیں، اور اگر بالفرض اسے یاد نہیں میں کب بالغ ہوا، اگر مرد ہے تو 12 سال کی عمر سے پھر حساب لگا لیں، عورت ہے تو 9 سال کے حساب سے وہ تمام نمازوں کا حساب کر کے آہستہ آہستہ انہیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اچھا، اس میں کوئی رعایت بھی ہے؟ مطلب ظہر کی نماز 4 فرض ہے، اب میں جب قضا اپنی ادا کر رہا ہوں تو کیا 4 فرض 4 رکعت مجھے پوری پڑھنی ہے، یا اس میں کوئی رعایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ یہ آپ نے بہت بہترین سوال پوچھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ اپنے بندوں پہ کرم فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے۔
ظہر کی نماز 12 رکعتوں پہ مشتمل ہے، عصر کی نماز 8 پہ ہے، اسی طرح ہر نماز کی رکعتیں متعین ہے۔ لیکن جب نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو اب شریعت کی طرف سے مکمل پڑھنے کا حکم نہیں ہے، مکمل پڑھنے کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو اب صرف 2 فرض ہی ادا کریں۔ ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے تو اس میں صرف 4 فرض ہیں، عصر میں 4 فرض ہیں، اسی طرح مغرب کی 3 فرض ہیں، عشاء میں 4 فرض اور 3 وتر ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جس دن آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے اس دن اگر آپ ذبح کبرہ سے پہلے یعنی کہ زوال سے پہلے اسے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس دن کی سنت بھی ادا کرنی ہوگی۔ باقی نمازوں کے سنتیں یا نوافل پڑھنے کا شریعت کی طرف سے تقاضا نہیں ہے، وہ معاف ہے۔ ناظرین، مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سوالوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ مفتی صاحب سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ مزید، لیکن اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم ان سے ایک نعت ضرور سن لیں۔ تو بچوں، فیروزی برادران، آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، زغرا پاک کے زغرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا داتا، آپ تو ہیں، آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلہ بنا محلہ دید کو رب نے بلایا، عرش معلہ بنا محلہ دید کو رب نے بلایا، حشر تلکنا حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، زغرا پاک کے زغرا پاک
حسنین کے نانا نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا نانا حسنین کے نانا. جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیش کی. مفتی صاحب، یہ بچے ماشاءاللہ میں نے جب انہیں ایک محفل میں سنا تو مجھے ان کی نعتوں میں کچھ نظر آیا، جذبہ اور بہت خوبصورتی سے انہوں نے وہاں پیش کی. تو پھر میں نے کہا کہ بھئی انہیں پھر یہاں مدعو کیا جائے، اور بہت جذبے سے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور سلسلہ ان کا فیروزی سلسلہ ہے، اس سے ماشاءاللہ تعلق ہے، تو اس کی بھی برکتیں ان کے نعت میں آپ کو نظر آئی ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب، میں آپ سے نماز کی ادائیگی کے حوالے سے بات کر رہا تھا. تو یہ جو ہم سنت موقدہ آپ نے فرمایا کہ اس کی قضا نہیں ہے، لیکن اگر فجر کی نماز ہماری چھوٹ جاتی ہے اور ہم اسے قضا وقت سے پہلے ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ہمیں سنت بھی قضا پڑھنی ہے اور فرض بھی قضا پڑھنی ہے. جی جی بالکل، میں نے ایسے ہی کہا کہ ویسی سنتوں کی پڑھنے کی نا شریعت کی طرف سے تقاضا نہیں ہے، لیکن جس دن کی فجر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی ہے وہ آپ اس دن زوال سے پہلے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس دن پھر فجر کی جو سنت ہے رہ گئی ہے اس کی قضا بھی لازمی ہے، اور اگر وقت گزر گیا تو اب صرف فرض ہی کا تقاضا. فرض کا تقاضا ہے ماشاءاللہ. اچھا، ایک چیز جو عوام الناس میں بہت مشہور ہے اور بلکہ اس کو ایک حصہ بنا لیا گیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی بڑی راتیں آتی ہیں اور عبادت کی راتیں آتی ہیں، شب قدر ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، تو ہم وہاں یہ کرتے ہیں کہ قضائے عمری کے نام سے ایک نماز ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا لی ہے کہ جی ہم اگر قضائے عمری پڑھ لیں، ایک دن رات بھر بیٹھ کے وہ تمام جتنی نمازیں ہیں، ہر فجر ظہر عصر مغرب عشاء، ان کی فرائض ہم پڑھ لیں تو ہماری پورے عمر کی قضا ادا ہو گئی. کیا ایسا کوئی ہے سلسلہ؟ اس کے بارے میں روشنی ڈالیے. یہ ایک عوام الناس میں ایک بہت عام سی بات ہے. ہاں، لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے. اچھا خصوصاً جمعۃ الوداع کے دن جی ظہر اور عصر کے درمیان 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی نے فرمایا ہے کہ 2 رکعت نفل اگر آپ ادا کر لیں اور سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فلق، 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیں، یہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا مانگیں تو جو قضا نمازوں کا گناہ ہے وہ معاف ہو جائے گا. کیوں جو شخص قضا نمازیں کرتا ہے اس کے ذمے 2 گناہ ہیں، ایک اس نے نماز نہیں پڑھی اور ایک اس نے تاخیر کر دی. تو یہ نماز پڑھنے سے تاخیر کا جو گناہ ہے وہ معاف ہوگا، یعنی وہ لیکن نماز ہم پڑھ رہے ہیں نمازیں باقی ہیں وہ تو صرف اس گناہ کے کفارے کے طور پہ پڑھی جا رہی ہے. ہاں، یعنی جو تاخیر ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے وہ تاخیر معاف کر دے گا، لیکن قضا پوری پڑھ رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ شارٹ کٹ والی بات. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بسا اوقات ہم کسی سے قرضہ لیتے ہیں اور ہم نے کوئی ٹائم لیا، اس ٹائم پہ اس وقت پہ ہم نے وہ جو قرضہ ہے ہم نے واپس کرنا ہے. بتقاضۂ بشریت اونچ نیچ ہو گئی اور کوئی وجہ بن گئی کہ ہم پیسے نہ دے پائے تو ہم ان سے معذرت کرتے ہیں کہ معذرت چاہتے ہیں، تاخیر میں ادائیگی میں تاخیر ہو گئی ہے تو آپ یہ ہمیں معاف کر دیجئے. تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، آپ بعد میں دے دیجئے گا. تو اس سے وہ قرضہ معاف نہیں ہوگا، وہ جو تاخیر ہے وہ معاف کر دیا اس نے. اسی طرح وہ نفل پڑھنے سے تاخیر کا جو گناہ ہے وہ معاف ہوگا، باقی نمازیں اپنی جگہ قائم ہیں، انہیں لازمی ادا کرنی ہے. اچھا، ایک چیز میں اور میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ ایک کہلاتا ہے صاحب ترتیب. اگر صاحب ترتیب کی کوئی نماز چھوٹ گئی ہے، جیسے مغرب کا ٹائم، لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کے وقت نماز کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے، تو کیا ہمیں پہلے فرض نماز ادا کرنی ہے یا جو میری اصل کی نماز قضا ہوئی ہے، اگر میں صاحب ترتیب ہوں تو پہلے میں اصل کی نماز پڑھوں گا قضا؟ صاحب ترتیب اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذمے کوئی نماز قضا نہ ہو، یعنی کہ 6 سے زائد کوئی نمازیں اس کے ذمے نہ ہوں، تو ایسا شخص صاحب ترتیب کہلاتا ہے. تو اس سے شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے وہ اولین فرض ادا کرے. جب تک وہ فرض اس نے ادا نہیں کیا ہے تو موجودہ فرض اس کی قبول نہیں ہوتی. فجر کی نماز اس نے بالفرض نہیں پڑھی ہے
تو اب جب تک فجر نہ پڑھے ظہر نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے علاوہ اگر اس کے ذمے 6 سے زائد قضا نمازیں ہیں، اب شریعت کی طرف سے اسے اجازت ہے کہ وہ پہلے وقت کی قضا پڑھ لے، بعد میں وقت کی نماز پڑھ لے، بعد میں قضا پڑھ سکتا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو قضا نمازیں پڑھنی ہیں ان کے اوقات بھی مقرر ہیں۔ اچھا ہاں، عصر کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے، جی جی، فجر کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے، باقی جتنی نمازیں ہیں، جو نمازیں ہیں ان سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ان کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جیسے میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا اور میری عصر چھوٹ گئی ہے تو میں پہلے مغرب کی نماز ادا کروں گا، کیونکہ عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے ہم کوئی نماز ادا نہیں کر سکتے، تو میں پہلے فرض نماز مغرب کی پڑھوں گا اور اس کے بعد پھر عصر کی قضا کروں گا۔ جی ایسا ہی ہے، اگر وہ صاحب ترتیب ہے تو پہلے وہ عصر ہی پڑھے گا، جی۔ اگر صاحب ترتیب نہیں ہے تو پہلے وہ اپنی مغرب کی نماز پڑھے گا اور بعد میں وہ اپنی قضا بھی کر سکتا ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بھی فرمایا کہ چند اوقات مخصوص کیے گئے ہیں جس میں کہ قضا ادا کی جاتی ہے، اس کے بارے میں پہلے۔ اچھا، قضا نماز پڑھنے کا ایک اہم معاملہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نمازیں جس کی قضا ہو گئی، ظاہر ہے وہ گناہ گار ہوا، اب وہ گناہ کا اظہار بھی منع ہے، اچھا، اسی لیے شریعت نے منع کیا ہے کہ وہ عصر کے بعد نہ پڑھے، عصر کے بعد نوافل پڑھنا منع ہے۔ یہ اگر قضا پڑھ رہا ہے تو لوگ سمجھیں گے یا تو نفل پڑھ رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، یا یہ بتائے گا کہ میں قضا پڑھ رہا ہوں تو اب یہ گناہ کا اظہار ہو گیا، تو گناہ کا اظہار کرنا بھی یہ منع ہے، تو اسی لیے عصر کے بعد پڑھنا بھی منع ہے۔ اور فجر کا وقت شروع ہو گیا تو 2 سنت اور 2 فرض کے علاوہ یہ قضا نمازیں نہیں پڑھتا۔ باقی جو اوقات ہیں ان میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ سنت موقدہ تو ادا کر لے، غیر موقدہ اور نوافل کی جگہ یہ قضا نمازیں ادا کر لیں۔ پھر اس میں ایک اس بات کا بھی خیال رکھے کہ بالفرض اس نے حساب لگایا کہ میرے ذمے 200 فجر کی نمازیں ہیں، 400 ظہر کی ہیں، تو یہ اب شریعت نے یہاں تک اجازت دی ہے کہ وہ چاہے تو پہلے فجر ادا کر لے ساری، وہ چاہے تو پہلے ظہر کی نمازیں ادا کر لیں، عصر پڑھ لے، یا چاہے تو روزانہ کے حساب سے نماز پڑھ لے، ایک فجر پڑھ لے، ایک ظہر، ایک عصر، مغرب، عشاء اور وتر، جس طرح چاہے۔ اچھا، اور ہم اس میں اس کی- نیت کا بھی میں آپ کو بتاؤں۔ ہاں، نیت کا ہی میں ہاں، پوچھ رہا تھا کہ نیت- نیت کیا کریں گے؟ ہاں، نیت یہ کر لے، شریعت نے اس میں بھی اسے رعایت دی ہے، وہ نیت یہ کرے کہ یا رب میرے ذمے فجر کی جو سب سے پہلے قضا ہے میں اسے ادا کر رہا ہوں، یا کہے فجر کی جو سب سے آخری قضا ہے میں اسے ادا کر رہا ہوں، آخری کر کے نیت کرے یا پہلی کر کے، یہاں تک کہ اپنی گنتی مکمل ہو۔ جی، یہ بہت اچھا۔ مفتی صاحب ایک چیز اور ہے کہ ہم سفر میں ہیں، سفر کے بارے میں تو جو قصر ہوتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ سے اگلے پروگرام میں تفصیلات لیں گے کہ قصر کس طرح ہوتی ہے اور اس میں کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے، لیکن اگر سفر کے دوران نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کی پھر ادائیگی، اس کی قضا کیسے کی جائے؟ ہاں، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے۔ اس میں بس یہ قاعدہ رکھیں کہ جو نماز جیسی قضا ہوئی ہے اس کی ادائیگی کا وہی حکم ہے۔ اچھا، نماز قصر کی جو مطلب آپ تفصیل اگر ہے، سفر میں تھے تو سفر میں تھے، نماز قضا ہو گئی، تو اب آپ زندگی میں جب بھی اسے قضا کریں گے تو وہی قصر والی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح حالت سفر میں آپ اپنی قیام والی کوئی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، بالفرض ظہر کی نماز آپ قضا کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کی حالت قیام میں تھی اور آپ اس وقت حالت سفر میں، تو پھر 4 ہی پڑھیں گے۔ وہ پوری مکمل۔ ہاں، یعنی جو نماز جس طرح قضا ہوئی ہے اس کی ادائیگی کا وہی حکم ہے۔ نہیں، لیکن آپ نے جیسے فرمایا کہ رعایت بھی دی گئی ہے کہ جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ اس کو ادائیگی میں تھوڑی سی تخفیف کی گئی ہے، تو اب اگر وہ 4 رکعت کی بجائے قیام میں تھا، اس کی نماز قضا ہو گئی، اب وہ وہاں سفر میں ہے اور وہ جو اس سے استفادہ کر سکتا ہے کہ جو اس کو وہ 2 رکعت پڑھ لے؟ نہیں، جو نماز جیسی قضا ہوئی ہے ٹھیک ہے، اسی طرح اسے ادا کرنے کا حکم ہے۔ رعایت اس میں یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ جس کے ذمے بہت ساری قضا نمازیں، وہ اس میں یہ کر سکتا ہے، شریعت کی طرف سے رعایت ہے کہ جب نماز کی اس نے نیت کر لی اور سبحانک اللہم پڑھ لیا، سورت پڑھ لی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، اب جب رکوع میں جائے 3 مرتبہ کی بجائے 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے، شریعت نے اجازت دی۔ اسی طرح سجدے کی جو تسبیح ہے وہ 1 مرتبہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ جب اتحیات میں پہنچے تو اتحیات پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرنے سے پہلے درود اور دعا پڑھتے ہیں تو صرف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہہ کر بھی سلام پھیر سکتا ہے۔ اچھا، ثنا کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ یا جو بھی دوسری آیت ملاتے ہیں، یہ بھی اس میں بھی کوئی تخفیف ہے یا یہ پوری پڑھنی پڑے گی؟
یہ فرض کی دونوں رکعتوں میں، تو یہ تو مکمل پڑھیں گے. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی بجائے 3 مرتبہ سبحان اللہ بھی کہہ سکتا. اچھا، یہ بھی مکمل ہو جائے گا. اور اسی طرح جب وطر وہ ادا کرے تو وطر میں مکمل دعائے قنوت پڑھنے کی بجائے 3 مرتبہ رب اغفر لی کہنے کی بھی اسے اجازت ہے. اچھا. اور یہاں تک بھی اسے اجازت ہے کہ جب لوگوں کے سامنے وطر کی نماز پڑھ لے تو اسے ہاتھ اٹھانا منع ہے. اچھا. ہاں، تاکہ لوگوں پر اظہار ہو جائے گا کہ یہ قضا یہ قضا پڑھ رہا ہے. ہاں، ہاتھ اٹھائے بغیر ہی اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت پڑھ سکتا. یہ رعایت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن ہم تو یہی کہیں گے مفتی صاحب، آپ سے بھی عرض ہے کہ دعا فرمائیں ہمارے تمام اہل اسلام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا اور دین کا پابند بنائے، دین اسلام پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمیں اتنا وقت آپ نے ہمیں دیا، ہمارے چینل پر آپ آئے اور اتنی اچھی اچھی باتیں آپ نے ابھی سمجھائی ہیں. تو ہم یہی سمجھتے ہیں اپنے ناظرین سے کہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. آپ کو کیسا لگا آج ہمارے یہاں 99 چینل نیوز پر آ کر، اور اس کے بارے میں بھی کچھ کہیں گے؟ ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. چینل 99 کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی اور عروج عطا فرمائے کہ اسلامی پروگرام کا انہوں نے آغاز کیا ہے، اور بزم نور کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جتنے بھی لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں انتظامیہ پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اور اس پروگرام کو بھی خوب ترقی اور عروج عطا فرمائے. جزاک اللہ. تو خواتین و حضرات، مفتی صاحب سے ہم اجازت چاہیں گے، اور ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں ثنا خان، ان سے بھی اجازت چاہیں گے. اور اجازت لینے سے پہلے میں اپنی نعت آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو دیکھتے رہیے گا بزم نور 99 چینل نیوز پر. جہاں محبوب کا چرچا نہیں ہونے دیتی، جہاں محبوب کا چرچا نہیں ہونے دیتی، ان سے الفت کبھی رسوا نہیں ہونے دیتی، ان سے الفت کبھی رسوا نہیں ہونے دیتی. لاکھ موجیں میری ناؤ کو ڈبونا چاہے، لاکھ موجیں میری ناؤ کو ڈبونا چاہے، لاکھ موجیں میری ناؤ کو ڈبونا چاہے، ان کی نسبت کبھی ایسا نہیں ہونے دیتی، ان کی نسبت کبھی ایسا نہیں ہونے دیتی. اور یہ بھی انداز محبت ہے کہ رب کی قدرت، یہ بھی انداز محبت ہے کہ رب کی قدرت، اس کے محبوب کا سایہ نہیں ہونے دیتی، اس کے محبوب کا سایہ نہیں ہونے دیتی. وہ کیسی سرور پہ عنایت ہے شہ بطحا کی، کیسی سرور پہ عنایت ہے شہ بطحا کی، کیسی سرور پہ عنایت ہے شہ بطحا کی. یاد ان کی اس تنہا نہیں ہونے دیتی، یاد ان کی اس تنہا نہیں ہونے